اچانک سے آواز آئی کہ بیٹی فوت ہوگی. یہ میری سیکنڈ لاسٹ بیٹی تھی جو اللہ نے، وہ بھی اسی طرح میرے ہاتھوں میں کھیلتی کھیلتی وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی. اس کے بعد اللہ نے مجھے بیٹی دی اور وہ 10 مہینے کی ہو گئی تھی، اور میں اتنا خوش تھا کہ اللہ نے میری ساری پریشانیاں دور کر دی. میں نے کوئی علاج میں کسر نہیں چھوڑی. میں نے کسر میں کسی قسم کی علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میں اپنی بیٹی کا علاج نہ کرواؤں. میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کے اپنے بچوں کا علاج کروایا. بس میری قسمت ہی کچھ ایسی تھی کہ میں اس بچی کو بھی اپنے پاس ہنستا مسکراتا نہ دیکھ سکا. بالآخر وہ بچی بھی اللہ نے اپنے پاس بلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاگتا پاکستان کے ساتھ معاذ شکور. آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی زندگی بہت ساری پریشانیوں سے رقم ہے. انہوں نے اپنی شادی سے لے کر 10 سال تک اپنی اولاد کے دکھ اٹھائے. اللہ تعالیٰ ان کو نعمت سے نوازتا تھا، پھر اپنے پاس واپس بلا لیتا تھا. فیس بک پر ان کی تحریر پڑھ کر لوگ رویا کرتے تھے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی شادی کب ہوئی، اور سب سے پہلا بچہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ کتنی دیر بعد دیا، اور اس کی کیا صورتحال تھی، اور کتنی دیر بعد وہ فوت ہوا؟ میری شادی 1 نومبر 2013 کو الحمدللہ ہوئی، اور میری ماموں زاد ہیں جو میری اہلیہ ہیں. اور 1 نومبر 2013 کے بعد 1 سال کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا، جس کا نام میں نے عائشہ رکھا. اور میری یہ شروع سے ہی خواہش تھی کہ انشاءاللہ جب اللہ مجھے اولاد دے گا تو میں ان کے نام صحابیات پہ اور صحابہ کے نام پر ہی رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی بیٹی دی، میں نے اس کا نام عائشہ رکھا. اور اس کے بعد اللہ نے مجھے یکے بعد دیگرے 5 بچے عطا کیے. دوسری بیٹی مجھے اللہ نے عطا کی، اس کا نام میں نے حفصہ رکھا. اور تیسری بیٹی مجھے اللہ نے عطا کی، اس کا نام میں نے طیبہ رکھا. اور اس کے بعد اللہ نے مجھے چوتھا بیٹا عطا کیا، اس کا نام میں نے محمد انس رکھا. اور اس کے بعد اللہ نے مجھے 5ویں بیٹی دی، اس کا نام میں نے مسفرہ رکھا. اعظم بھائی یہ آپ بتائیں کہ سب سے پہلی بچی جو تھی وہ آپ کے پاس کتنی دیر رہی، اور اس کو کیا مرض لاحق تھی کہ جس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا؟ جی، پہلی بیٹی ظاہر ہے کہ کچھ علم نہیں تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پہلی بیٹی تھی، خیر ہم بھی عام روٹین کے مطابق ہی اولاد کی پیدائش کے بعد انسان خوشیوں کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا بڑا کرے، ہم خوشی کریں، کسی موقع پہ ہم اپنے دوست و احباب کو بلائیں، رشتہ داروں کو بلائیں. اور میں اسی انتظار میں تھا کہ میری بیٹی ابھی 1 ماہ کی ہوئی تھی تو وہ اللہ کے پاس چلی گئی. اس کا پہلا بس ان کا جو سب سے مسئلہ زیادہ بنا ہے وہ چیسٹ انفیکشن، یعنی ان کے سینے کی پرابلم، دودھ بچی نے نہ پینا اور اس طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے. اور تقریباً سارے بچوں کا سیم یہی مسئلہ بنا. اس کے بعد اللہ نے مجھے دوسری بیٹی عطا کی. اس کے ساتھ وہ تو قبل از پیدائش ہی منی ماں کے پیٹ کے اندر ہی وہ دنیا سے جا چکی تھی. اور اس کے بعد اللہ نے پھر تیسری بیٹی عطا کی. وہ تیسری بیٹی میرے پاس تقریباً 1 ہفتہ زندہ رہی ہیں. ہم نے مختلف ہاسپٹلز کے اندر ہم نے اس کا علاج بھی کروایا، اور جو کچھ میں کر سکتا تھا اپنی اوقات سے بڑھ کر میں نے ان کے لیے کیا. تو خیر وہ بھی میری قسمت میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ وہ بھی لے گئے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹا بھی اسی طرح 2 مہینے میرے پاس رہا. اور وہ اسی طرح میں ان کو اپنی گود میں لے کے کھلاتا رہا، ان کو میں ہنساتا مسکراتا رہا. اور بس وہ بھی میری قسمت میں نہیں تھا، اور وہ بھی اللہ اپنے پاس لے گئے. اس کے بعد اللہ نے پھر 5ویں بیٹی دی، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے مسفرہ کے نام سے. تو وہ ماشاءاللہ میری وہ واحد بیٹی تھی کہ جو میرے پاس دوسرے بچوں کی نسبت 10 مہینے میرے پاس رہی. اور 10 مہینے کے بعد وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی. اعظم بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے سارے بچے 3-4 بچے جو آپ نے، جو کوئی 1 ماہ رہا، کوئی 2 ماہ رہا، کوئی 2 ہفتے رہا، جو آپ کی چوتھی بیٹی تھی وہ 10 ماہ آپ کے پاس رہی، آپ نے بڑے لاڈ پیار سے ان کو پالا، اور آخر ان کو اچانک کون سا مرض آیا کہ اچانک وہ اللہ کے پاس چلی گئیں؟
اور ان کی خوشیاں آپ کی تب خوشیاں کیسی تھی جب وہ آپ کے پاس تھی؟ آپ نے کا عقیقہ بھی کیا ہوگا اور بڑی خوشیوں سے آپ نے بتایا ہوگا لوگوں کو اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی تب آپ کا کیا عالم تھا آپ کی پریشانی کا؟ جی معاذ بھائی وہ پہلے میری اللہ نے بیٹی دی، پھر دوسری بیٹی دی، تیسری بیٹی دی، چوتھا بیٹا دیا۔ بیٹی جانے کا بھی بہت غم تھا، 2 مہینے میرے پاس رہا، اس کے بعد وہ اللہ اس کو بھی لے گئے۔ اس کے بعد اس کے بعد اللہ نے مجھے بیٹی دی، اور وہ 10 مہینے کی ہو گئی تھی، اور میں اتنا خوش تھا کہ اللہ نے میری ساری پریشانیاں دور کر دیں۔ میں نے کوئی علاج میں کسر نہیں چھوڑی، میں نے کسر میں کسی قسم کی علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میں اپنی بیٹی کا علاج نہ کرواؤں۔ میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کے اپنے بچوں کا علاج کروایا، بس میری قسمت ہی کچھ ایسی تھی کہ میں اس بچی کو بھی اپنے پاس ہنستا مسکراتا نہ دیکھ سکا۔ بالآخر وہ بچی بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لی، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ میری پانچویں بیٹی تھی۔ اعظم بھائی، جب آپ کی 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے فوت ہو گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا بھی، تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ میرا کوئی بازو بننے والا آ گیا ہے اس دنیا میں۔ اس خوشی میں آپ نے وہ خوشی کے آپ کے لمحات کیسے تھے؟ آپ نے بیٹے کا نام کیا رکھا اور وہ کتنی دیر آپ کے پاس رہا؟ سیکنڈ لاسٹ جو میری بیٹی تھی مسفرہ جس کا نام تھا، اس سے پہلے میرا بیٹا پیدا ہوا تھا چوتھے نمبر پہ، محمد انس۔ اور بہت انتہا سے زیادہ خوشیاں تھیں۔ پہلے 3 بیٹیاں ہوئیں، وہ فوت ہو گئیں، اور انتہا سے زیادہ خوشی تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ 3 بیٹیوں کے وہ جو دکھ تھے اللہ نے وہ کاٹ دیے۔ میں اتنا خوش تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی جو مجھ سے ہو سکی، جو میری اوقات تھی، میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کے اپنے بیٹے کی خوشیاں منائیں۔ میں نے اپنے گھر کے اندر اپنے سینکڑوں دوستوں کو دعوت دی، میں نے اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں میں نے مٹھائیوں کی اخیر کر دی، اتنی میں نے خوشی کی۔ تو اور میں واقعتاً بہت زیادہ خوش تھا، لیکن بس پھر وہی بات ہے کہ جیسا اللہ کا مرضی ہوتی ہے اللہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ وہ بچہ میرے پاس 2 مہینے رہا، 2 مہینے ہم ہاسپٹلس کے اندر ان کا علاج کرواتے رہے۔ ان کو بھی یہی مسئلہ بنا جس طرح دوسرے بچوں کو مسئلہ بنتا رہا، چیسٹ انفیکشن ہونا، چھاتی کا رک جانا، بلغم کا زیادہ ہو جانا، بچے سے دودھ نہ پیا جانا، یہی مسائل سارے بچوں کو تقریباً یہی مسائل کا سامنا رہا ہے۔ تو بس وہ بچہ بھی اسی طرح 2 مہینے کے بعد وہ بچہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ جب آپ کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، آپ تو ہمت ہار گئے ہوں گے۔ ایک اولاد کا دکھ وہی سمجھ سکتا ہے، ایک صاحب اولاد ہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے پاس اولاد ہے اور وہ اس کی اولاد اس سے چھین جائے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں ان کو جو ہے اتارے۔ تو اس کے بعد بیٹے کے بعد جو چوتھے نمبر پہ 5ویں نمبر پہ آپ کی بیٹی ہوئی، اس کی عمر کتنی تھی؟ وہ آپ بتا رہے تھے کہ اس کی عمر 10 ماہ تھی۔ تب آپ نے بہت ساری خوشیاں دیکھی، بہت آپ نے ان سے لاڈ پیار کیا، اور آپ فیس بک پہ میں آپ کے دیکھتا ہوتا تھا، آپ بڑی پیار بڑی ان کے ساتھ ویڈیوز بنا کے آپ اپلوڈ کرتے تھے۔ آخر 10 ماہ بعد انہیں کیا ہوا کہ اچانک لمحہ بدل گیا، ٹائم بدل گیا؟ انہیں کون سا مرض لاحق ہوا؟ پھر آپ نے ان کا علاج نہیں کروایا؟ کیا ایسی لا علاج بیماری تھی کہ جس کا آپ علاج نہیں کروا سکے؟ جو سیکنڈ لاسٹ بیٹی تھی وہ ماشاءاللہ 10 ماہ رہی۔ جب وہ 10 مہینے گزر گئے نا، تو میں اس بات پہ بڑا خوش تھا کہ الحمدللہ پہلے بچے ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد وہ دنیا سے جا رہے تھے، تو یہ میری بیٹی 10 مہینے ہو چکے تھے، اور میں اس بات پہ خوش تھا کہ الحمدللہ میری بیٹی کو 10 مہینے ہو گئے، اب انشاءاللہ میرے ساتھ کبھی ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس بات میں بہت زیادہ خوش تھا۔ لیکن بچی وہ بھی اسی طرح 2 مہینے کے بعد بیمار ہوئی تھی۔ ہم نے اس کو اپنے شہر کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر اس کا علاج کروایا۔ اس کے علاوہ مختلف پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر بھی، سرکاری ہاسپٹلس کے اندر بھی ہم لے کے گئے، چلڈرن ہاسپٹل ہم رہے، لیکن وہاں پہ میں ذہنی طور پہ مطمئن نہیں تھا۔
پھر وہاں سے ہم چلے گئے فاطمہ میموریل۔ فاطمہ میموریل لاہور کا بہت مہنگا اور بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ آپ یقین کریں کہ میری اوقات نہیں تھی کہ میں اپنی بچی کا وہاں پہ خرچہ اٹھا سکتا، لیکن میں نے اپنا تن من جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے اپنی بچی کو وہاں پہ 1 مہینہ ایڈمٹ رکھا، اور 1 مہینے کا جو معاملہ تھے وہ مجھے پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے کہ میں نے کن حالات میں وہ وقت گزرا ہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ نے میری بیٹی کو کچھ صحت دی، میں گھر لے کے آ گیا۔ پھر مجھے کچھ انجیکشنز لکھ کے دیے گئے کہ آپ یہ لگواتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی صحیح رہے گی۔ ان کا جو انفیکشن تھے وہ کافی حد تک ان کو سینے کا مسئلہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ نو پیم کے نام سے کچھ انجیکشن سے، اس کے علاوہ دیگر اور سے کچھ ایسی میڈیسنز تھی وہ جو ہم ان کو دیتے رہے، تو میری بیٹی ماشاءاللہ 10 مہینے بالکل صحیح سلامت، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا اور بچے کا والدین کے ساتھ ہنسنا کھیلنا وہ بڑا مطلب خوبصورت ہو گیا تھا، اور میں ذہنی طور پہ اور ہر لحاظ سے بڑا خوش تھا کہ الحمدللہ یہ میری بیٹی۔ تو وہ اچانک ہی بس رات کو ایک دن بہت زیادہ روئی ہیں، اور وہی چیسٹ کا انفیکشن دوبارہ پھر ان کو ہوا، اور وہ رات کو ساری رات روتی رہی، پریشان رہے۔ خیر صبح ہوئی تو نماز پڑھ کے میں گھر پہنچا ہی ہوں، ابھی والدہ کھانا چانا ناشتہ بنا رہی تھی، ابھی ناشتہ لینے کے لیے بیٹھا ہی ہوں تو اچانک سے اندر سے آواز آئی ہے کمرے سے کہ بیٹی فوت ہو گئی۔ یہ الفاظ نہیں ہے، اچانک سے آواز آئی کہ بیٹی فوت ہو گئی۔ یہ میری سیکنڈ لاسٹ بیٹی تھی جو اللہ نے، وہ بھی اسی طرح میرے ہاتھوں میں کھیلتی کھیلتی وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتا ہے ان حالات میں۔ لوگوں کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ لوگ آج کل کے لوگ ایسے جب حالات آتے ہیں طنز کرتے ہیں، جی دیکھیں اولاد نہیں ہے اس کے پاس، ایسے تب لوگوں کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ جی بس رشتہ داروں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن میں نے بڑے جگرے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ میں نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا۔ یہ حقیقت ہے، وہ جو بچے دنیا سے گئے ہیں وہ کل قیامت والے دن بھی انشاءاللہ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے وہ مغفرت کا باعث بنیں گے، ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی ہمت دی، بڑی طاقت اور بڑا صبر دیا کہ میں نے کچھ اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالے کہ جس سے اللہ کی ناشکری ہو۔ میں نے اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا، کوئی کلمہ ایسا نہیں نکالا کہ جس سے اللہ کی ناشکری ہو، جس سے اللہ کی ناراضی کا سبب بنے، یا ایسا کوئی کلمہ میرے منہ سے نہیں نکلا کہ جس سے کسی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی شریعت کا کوئی پہلو بھی مجھ سے جو ہے نا وہ پورا نہ ہو سکے۔ الحمدللہ میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ۔ اچھا اعظم بھائی، اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ سے ایک بیٹی ہے، اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے، آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے، اور اب اس کا علاج آپ کدھر سے کروا رہے ہیں؟ کہ پہلے جو بچے تھے ان کا بھی آپ علاج کرواتے رہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اب ان کا علاج آپ کدھر سے کروا رہے ہیں؟ ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا میں ڈھیروں شکر کرتا ہوں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی عطا کی ہے 10 سال کے بعد۔ الحمدللہ 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 وہ 1 سال کی ہو چکی ہے ماشاءاللہ، اور 1 سال کی ہونے پر بھی میں نے اللہ کی راستے میں خوشی کی، میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، اور اس سے پہلے میں نے بیٹی کا عقیقہ بھی کیا، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ میں نے کیا۔ اور میں پہلی بچی کے وقت تو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن دوسری بچی کے وقت ایک بیماری ہے جس کو دیہاتی خواتین 18 کے نام سے پکارتی ہیں، تو وہ لوگ 18 کا کہتے رہے۔ خیر وہ جب ہم حکماء کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس، وہ کہتے ہیں جی یہ 18 کا مسئلہ ہے۔ جب اسی مرض کو لے کے بچوں کا پیدائش کے بعد مر جانا یا پیدائش سے پہلے مر جانا، دنیا سے چلے جانا، وہ جب ہم میڈیکلی دیکھتے ہیں تو ڈاکٹرز حضرات اس کے بارے میں، جی وہ کزن میرج کا معاملہ، وہ کزن میرج کا ایشو لے آتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ معاذ بھائی، میں نے آپ کو ہاسپٹل گنواؤں نا، میں نے کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، میں نے کسی قسم کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا۔ مجھے ڈاکٹروں کے نام تک یاد ہو گئے تھے، مجھے ہاسپٹلس کے نام تک یاد ہو گئے تھے کہ جو اسپیشلسٹ جو گائنی ڈاکٹر تھے، کہ جہاں سے میں نے اپنی بیوی کا علاج کروایا، جہاں سے میں نے ان کا چیک اپ کروایا کہ آخر کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد پھر اپنے پاس بلا لیتا ہے، آخر کون سی ایسی مرض ہے۔ تو معاذ بھائی اتنے مہنگے مہنگے انجیکشن لگوائے ہیں میں نے، اتنی مہنگی مہنگی دوائیاں لی ہیں میں نے، لیڈی ولنگڈن جو داتا دربار کے قریب ہے،
اس سے مطلب بہتر مجھے ہاسپٹل کوئی نہیں لگا. میں وہاں تک گیا ہوں, وہاں بھی میں نے اپنی بیوی کا علاج کروایا لیکن مجھے اس کا کوئی حل نہیں ملا. اس کے بعد اب میں نے اپنی بیٹی کا اپنی بیوی کا علاج کروایا یہ لاسٹ میں, اور میں ہمت ہار چکا تھا. میں نے کہا میں کہیں بھی علاج نہیں کرواؤں گا, اب اللہ نے دینا ہوگا تو انشاءاللہ مجھے اللہ بغیر میڈیسن کے ہی دے دے گا, اب میں علاج نہیں کرواؤں گا. خیر والدہ نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایک دفعہ علاج کروائیں. آپ انگریزی جو میڈیسن تھی وہ کھا کھا کے نا وہ بھی طبیعت کی خرابی کی وجہ بنتے رہے اور بڑی پریشانی. خیر ہم دیسی حکیم کے پاس گئے اور ان سے ہم نے یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا اور انہوں نے ہمیں بڑی تسلی دی. انہوں نے ہمیں اس طریقے سے ڈیل کیا کہ میں بہت مطمئن ہوا, اور ہماری آدھی سے زیادہ پریشانی تب ہی ختم ہو گئی تھی. آدھی سے زیادہ پریشانی ہماری تب ہی وہ بیماری ختم ہو گئی تھی جب انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا. انہوں نے ہمارے 9 مہینے 1 سال ہمارا علاج کیا, اور اس کے علاج کے بعد اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بیٹی دی. اور ماشاءاللہ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ وہی میری بیٹی ماشاءاللہ صحت مند بھی ہے الحمدللہ, اور خوبصورت بھی ہے. وہ الحمدللہ پورے 1 سال کی ہو چکی ہے. جی تو ناظرین یہ تھے اعظم سلفی صاحب. انہوں نے اپنے 10 سال زندگی کے 10 سال بڑی مشکل گزارے شادی کے بعد, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا, اپنے پاس بلا لیا, دیا ہفتے 2 ماہ تک دیا. اس کے بعد مختلف بیماریوں کے نتیجے میں انہیں اپنے پاس بلا لیا. بہت ساری مشکلات انہوں نے دیکھیں, اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا جو کہ 1 سال کی ہو گئی, اور یہ بہت خوش ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی سے بہت خوش ہوں. جب اپنی بیٹی سے لاڈ کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, میری پچھلی ساری پریشانیاں, سارے غم, سارے دکھ بھول جاتے ہیں. اولاد جو دینی ہے وہ اللہ نے دینی ہے, اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی انہیں واپس بلاتا ہے, اور یہ سارا اللہ کا نظام ہے اور یہ دنیا کا سائیکل ہے. بڑی درد والی ان کی سٹوری تھی, اور الحمدللہ یہ بہت خوش ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان معاذ شکور کو اجازت دے, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں.